وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ تو آج جو ہم بات کریں گے وہ اس حوالے سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی 6 چیزیں ہیں جو ہم پر حرام کی ہے۔ اب وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ جو آتی ہے وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نافرمانی کرنے کو حرام کیا ہے، کیونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اور جب ہم ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں نا تو گویا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو آتی ہے وہ ہے مال کو روکے رکھنا اور دوسرے کے مال کو ناجائز قبضے میں لینا۔ اب مال کو روکے رکھنے سے کیا مراد ہے؟ تو مال کو روکے رکھنے سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا مال دیا ہے، جتنی دولت دی ہے، اس کو کنجوسی سے سنبھال کے رکھنا، اس کو سیو کرنا۔ آپ جب ایک بار سٹارٹ کر لیں گے نا کہ مال کو سیو کرنا سٹارٹ کریں گے تو آپ میں بخل خود بخود آتا جائے گا، اور اتنے آپ بخیل ہو جائیں گے کہ آپ کا 1 روپے بھی خرچ کرنے کو دل نہیں کرے گا۔ آپ جب خرچ کرو گے نا تو آپ کو لگے گا کہ میرے مال میں سے کمی ہو جائے گی، اور ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب آپ کو اللہ نے جتنا مال دیا ہے، جتنی دولت دی ہے، اگر اس کو آپ خرچ کرو گے، خرچ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ اپنے اوپر، ضرورت مندوں پر۔ جب ہم ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس مال میں اللہ اتنی برکت ڈالتا ہے کہ آپ نے جو اپنا مال آدھا دوسروں پر خرچ کیا ہے نا، ان کو دیا ہے، ان کے ضرورت کو پورا کیا ہے، تو اس اگلے مال میں اللہ نے اتنی برکت ڈال دی ہوتی ہے کہ وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس جتنا بھی کچھ ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم انہی مال سے، انہی چیز سے دوسروں کی مدد کریں، اور جب ہم جمع کرتے ہیں تو ہم میں بخل آتا جاتا ہے اور ہم اتنے بخیل بن جاتے ہیں کہ ہمارا خود پر بھی خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ناجائز مال کو قبضے میں لینا۔ اب جیسے کہ کسی اور کا مال ہے اور آپ کی نظر اس پر ہے، ضروری نہیں صرف مال ہو، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، چاہے وہ بینک بیلنس کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو ہم ناجائز طریقے سے اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرتے کہ یہ تو میرا ہی ہے، آپ اس پر گواہ قائم کر لیتے ہو کہ یہ چیز میری ہے، تو اس چیز سے بھی اللہ نے منع کیا ہے، حرام کیا ہے ہم پر۔ جو تیسرے نمبر پر چیز آتی ہے وہ ہے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، جو کہ زمانے جاہلیت کا جو ہے یہ رسم میں سے تھا کہ پہلے جو لڑکیاں ہوتی تھی وہ جیسے پیدا ہوتی تھی ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور جو بیٹے ہوتے تھے ان کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وہ اس وجہ سے کرتے تھے کہ اگر بیٹیاں ہوگی تو ان کے خرچے زیادہ ہیں، ہم انہیں کیسے کھلائیں گے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اگر اللہ جس بندے سے خوش ہوتا ہے نا تو اسی کے گھر میں ہی یہ رحمت کو نازل کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں اسی بندے کو، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اسی رحمت سے ہی مایوس ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے ایک مثال کے طور پہ ایک بات بتاتی ہوں کہ جب آپ کسی کو کوئی اپنا تحفہ دیتے ہو جو آپ کو بہت پسند ہو، آپ دل سے وہ تحفہ کسی اگلے بندے کو دیتے ہو، اب وہ بندہ وہ تحفہ دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے اور ایسے چہرے پہ شکنس لے کر آتا ہے کہ اس کو یہ چیز پسند نہیں آئی، تو آپ کو اس ٹائم کیا فیل ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے نا، کیونکہ ہم نے جو چیز اتنی محبت پیار سے لا کر اگلے بندے کو دی ہے، تو اب جب اسے نہیں پسند تو ہم جیسے ڈسہارڈ ہوتے ہیں، تو اسی طرح جب اللہ ہمیں اپنی پسند کی چیز ہمیں دے رہا ہے، وہ ہے رحمت، وہ ہے بیٹی، اور جب اس میں ہم مایوسی کا اظہار کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمارا رب ہم سے کتنا ناراض ہوتے ہوں گے، کیونکہ جب اس رب نے بیٹی دی ہے تو اس کے ساتھ اس کا رزق، اس کا نصیب، سب کچھ اللہ نے دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو وہ اپنے بندے کے لیے کون سی تکلیف کو پسند کرے گی کہ اسے دے۔ اگر وہ زندگی میں کوئی آزمائش دیتے بھی ہے، دکھاتے بھی ہے، اس میں ہمارے لیے بلا ہوتا ہے، ہم اس چیز سے سیکھتے ہیں، اس سے ہم اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔
جب ہم اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں نا تو وہ تکلیفیں بھی ہمیں سہنے کے نا اس میں بھی ایک ہمیں لطف ملتا ہے، ہمیں مزہ آنے لگتا ہے اس تکلیف کو بھی برداشت کرنے میں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر بیٹیاں ہوتی بھی ہیں تو ان کو درگور تو نہیں کرتے، دفن تو نہیں کرتے، لیکن ان کو زندہ ہی مار دیتے ہیں، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، ان کو تعلیم نہیں دیتے ہیں، ان کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوگے، ہر ایک ایسے نہیں ہوتے، کیونکہ لڑکیوں کو جو عزت دیے، جو حقوق دیے، وہ ہمارے نبی علیہ السلام نے دیے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، ان کو بہت کمتر سمجھا جاتا تھا۔ اگر آج عورت کی جو عزت ہے، جو ان کو مقام ملا ہے، وہ نبی علیہ السلام کے ذریعے ہی ملا ہے۔ چوتھا جو ہے وہ ہے فضول باتیں کرنا۔ اب فضول باتیں ایسے کہ آپ اگر بیٹھے ہیں، دو بندے بھی بیٹھے ہیں تو ضروری ہے کہ جب دو بندے بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کوئی کام کی بات نہیں کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی ہی بات کریں گے کہ آج میں نے یہ بات سنی تھی، آج ایسا ہوا تھا، وہ بندہ ایسے کہہ رہا تھا۔ ہم لوگوں کی ہی ٹو میں لگے رہتے ہیں، ہم دوسروں کی ہی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے فضولیات سے منع کیا گیا کہ فضول باتیں نہیں کرنا چاہیے، اس میں سراسر ہمارے لیے گناہ ہے، وبال ہے ہمارے لیے۔ ہاں اگر بیٹھے ہیں دین کی باتیں کرے، کچھ ایسی بات کرے کہ اگلے بندے کو اس سے کچھ سبق حاصل ہو، وہ کوئی لیسن لے سکے، یعنی کوئی دین کی بات ہو، کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں اس کو علم نہ ہو، دین کے حوالے سے، کوئی بھی دینی مسائل کے حوالے سے ایسی بات کرنی چاہیے۔ ایسے نہیں کہ اب بیٹھ کے ہم جب دوسروں کا ذکر کرتے ہیں یہ وہ فضولیات کی بات ہو رہی ہے۔ پانچواں ہے زیادہ سوال کرنا۔ اب سوال کرنا، لوگ تو کہتے ہیں کہ سوال کرنے سے ہماری نالج میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہاں پر زیادہ سوال کرنے سے تو منع کیا گیا ہے، حرام کیا گیا ہے۔ تو اس سے مراد وہ سوالات ہیں کہ جو بال کی کھال نکالنے بیٹھ جاتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پوچھتے رہتے یہ کیسے ہوا، اس طرح کی جو فضول سوالات ہوتے ہیں جس سے ہم کیا کرتے ہیں، اگلے بندے کو تنگ کرتے ہیں، تو ایسے سوالات سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں کچھ ایسے کویشچنز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں کچھ نالج حاصل کرنی ہوتی ہے، کوئی کنفیوژن ہوتی ہے، وہ سوالات نہیں، وہ سوالات کہ اگلے کو تنگ کرنا ہو جائے، اس کو اریٹیٹ کرنے کے لیے ہم جو کویشچنز کرتے ہیں، اس کو نیچا دکھانے کے لیے، تو ایسے کویشچنز نہیں کرنے چاہیے۔ جو چھٹے نمبر پر آ رہا ہے وہ ہے مال کو ضائع کرنا۔ اب مال کو ضائع کرنا ایسا ہے کہ فضول کاموں میں لگانا۔ اب آپ کے پاس جو مال ہے، آپ گناہ کی چیزیں خرید کے، جیسے کہ ٹی وی ہو گیا، ریڈیو ہو گیا، اس طرح کی چیزیں خرید کے آپ اس مال کو ضائع کر رہے ہو۔ کوئی بھی جیسے کہ ٹی وی وغیرہ کی شاپ کھولنا اور ایسے جو گناہ والے جو کاروبار ہوتے ہیں نا، اس میں اپنے پیسے کو لگانا، انویسٹ کرنا، تو وہ پیسہ وہ ضائع جا رہے ہیں، اور ایسے مال کی ضیاع سے منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آدمی سے اس بات کا بھی سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اب ہمیں کیا ہے، ایک حلال طریقہ بتایا ہے کہ ہمیں حلال طریقے سے کمانا چاہیے اور پھر اس کو حلال جگہ پر ہی خرچ کرنا چاہیے، فضول جگہ پر نہیں، گناہ کی جگہ میں نہیں، کیونکہ ہم سے ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ ہم نے کیا کیا کیا، ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا، جس مقصد کے لیے ہم بھیجے گئے تھے ہم نے وہ مقصد پورا کیا یا نہیں۔ اور یہ جو 6 چیزیں جو حرام کی ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، مسلم و بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، جن کو روایت کیا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر 6 چیزیں حرام کی ہے۔ نمبر 1 ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، نمبر 2 ہے اپنے مال کو روک کر رکھنا اور دوسرے کے مال کو ناجائز قبضے میں لینا، تیسرا جو ہے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، چوتھا بے مقصد گفتگو کرنا، یعنی جو گفتگو ہوتی ہے نا وہ بغیر کسی مطلب اور بغیر کسی مقصد کی ہو، پانچواں زیادہ سوال کرنا، چھٹا مال کو ضائع کرنا۔ یہ 6 چیزیں ہیں جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ یہ 6 چیزیں اللہ نے ہم پر حرام کی ہے اور ہمیں حد الامکان ان 6 چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ تھی وہ 6 چیزیں۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔